بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور وہ لوگ جو پہلے دن سے قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ لوگ جو پریشان ہیں، جو کسی نہ کسی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، چاہے وہ معاملہ ان کا روحانی ہو یا چاہے ان کا وہ معاملہ جسمانی ہو، چاہے وہ عملیات کو سیکھنے کے لیے میرے ساتھ شامل ہیں، اور وہ عام لوگ جو کسی نہ کسی مسائل کا شکار ہیں اور تنگ اور پریشان اپنی زندگی سے آ چکے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خانوادے میں، اپنے سلسلے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر، اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر ایک بار پھر سفینہ نجات المسائل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ سفینہ نجات المسائل اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے، اور سفینہ نجات المسائل میں آپ کر سکتے ہیں ہمیں لائیو کال، آپ بات کر سکتے ہیں اپنے مسائل کے متعلق، یا پھر آپ کی اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس نمبر پہ واٹس ایپ اپنا میسیج ڈراپ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب آپ واٹس ایپ میسیج کریں گے تو یہ میسیج مجھے خود موصول ہوگا، میں خود اس میسیج کو پڑھوں گا اور اس کا جواب دوں گا، لیکن میسیج کرنے سے پہلے آپ نے اپنی ڈیٹیلز چند لفظوں میں سمیٹ کر کرنا ہے۔ مختصر اپنا مسئلہ بیان کریں، نام اور اپنی والدہ کا نام آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں، وائس میسیج نہ بھیجیے گا، آپ صرف ٹائپ کیجیے گا، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں خود آپ اس کو رپلائی کروں گا۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر پیشنٹ پورٹل آپ لوگوں کی آسانی کے لیے متعارف کرایا ہے، آپ اس میں بھی اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں، اور یقیناً سفینہ نجات المسائل میں ہم آپ کے لیے کوئی نہ کوئی خاص ٹاپک موضوع لے کر آتے ہیں۔ آج کا جو خاص موضوع ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ روحانیت کی، دین اسلام کی، تصوف کی، سلوک کی، عملیات کی دنیا کی ابتدا یہیں سے ہے اور انتہا بھی یہیں پر ہے، یعنی کہ مراقبے کی اصل حقیقت۔ آج میں مراقبے کا آپ کو ایک ایسا پہلو بتاؤں گا جو ایک ایسا روحانی پہلو ہے جو شاید آپ کی نظروں سے نہ گزرا ہو۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے، مراقبہ کیا ہے، کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ کیا مراقبہ وہ ہے کہ جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے؟ کیا مراقبہ وہ ہے جو ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے؟ مراقبے کے بارے میں یقیناً کافی سوالات ایسے ہیں جو ہمارے اپنے اندر جنم لیتے ہیں۔ ہم جو کچھ مراقبے کے بارے میں سنتے ہیں وہ ہم اپنے اندر کیوں نہیں پاتے؟ اس کی اصل کیا ہے؟ کیا مراقبہ صرف ضرورت کی حد تک ہے یا پھر ہماری پوری زندگی مراقبہ ہے؟ کیا مراقبے کے لیے ہم اجازت طلب کر سکتے ہیں؟ کیا مراقبہ ہم صرف رات میں ایک پہر میں کریں اور باقی زندگی کیا کریں؟
تو پھر مراقبہ کیا ہے؟ کیوں کہتے ہیں بزرگ کہ مراقبہ اصل ہے؟ جب ہم اپنے بزرگوں سے سوالات کرتے ہیں، جب ہم اپنے بزرگ سے کچھ بات پوچھتے ہیں، جب ہم روحانی کنیکشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم کسی ایسے موضوع کی بات کرتے ہیں جو روحانیت سے متعلق ہوتا ہے، جب ہم استخاری کی بات کرتے ہیں، جب ہم اپنے معاملات کی بات کرتے ہیں، تو ایک جواب ملتا ہے ہمیں کہ مراقبہ کیا کرو۔ کیسے؟ ہمیں حکم تو ہو گیا کہ مراقبہ کیا کرو۔ وہ لوگ جو ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں رہتے ہیں، وہ ایک کنٹری میں سفر نہیں کر سکتے، تو کیا وہ اپنے مرشد سے فیض نہیں پا سکتے؟ اور اگر وہ اپنے مرشد سے بات کرتے ہیں، اپنے استاد محترم سے بات کرتے ہیں، تو ایک ہی جواب ملتا ہے کہ مراقبہ کیا کرو۔ لیکن یہ ہمیں بتائے گا کون کہ مراقبہ کیسے کریں؟ کیا آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں؟ کیا اللہ اللہ کریں؟ کیا اللہ ہو کریں؟ ساری زندگی ایسے کرتے رہیں تو بھی کچھ نہیں ہوگا جب تک ہمیں اس کی اصل نہیں معلوم ہوگی۔ تو اس کی اصل کیا ہے؟ ہم مراقبے کے ذریعے اپنے شیخ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم مراقبے کے ذریعے یہ سارا سفر جو میلوں دور سفر ہے، ہم اس کو سمیٹ کر مختصر کیسے کر سکتے ہیں؟ یقیناً آج کے پروگرام میں آپ کو تمام سوالوں کے جواب ملیں گے۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں، اگر آپ اس کو نبھانا چاہیں، اگر آپ اس پہ عمل کرنا چاہیں، اور یقیناً یہ ویڈیو سن کر آپ اس بہترین پہلو کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ مراقبہ اصل میں ہے کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مراقبہ آنکھ بند کر کے بیٹھنے کا نام ہے۔ کیا مراقبہ آنکھ کھول کر نہیں ہوتا؟ اور مراقبے کا حکم تو ہمیں ہمارے حضور نے دیا، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیا، ہمارے اولیاء کرام نے دیا، ہمارے بزرگوں نے دیا۔ انہوں نے طریقے بھی بتائے، انہوں نے سمجھایا بھی، مختلف پہلوؤں سے سمجھایا۔ کا نام ہے۔ تو پھر اصل مراقبہ ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیوں اس کو اتنا ہوا بنایا ہوا ہے؟ کیوں اس کو اتنا مشکل کر دیا ہے؟ کیوں ہم عملیات کی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتے؟ کیوں ہم روحانیت کی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتے؟ کیوں ہم 40 دن، سال، 2 سال، 10 سال اپنی عبادت میں گزارتے ہیں؟ اور پھر جب ہم کوئی سبق لینے جاتے ہیں تو ہمیں ایک جواب ملتا ہے کہ مراقبہ کیا کرو۔ تو ہم جہاں سے چلے تھے ہم پھر وہیں آ کے کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ کیا یہ سوال آپ کے ذہنوں میں نہیں گونجتا؟ تو کیا آپ نے اس کی کھوج نہیں لگائی؟ کیا آپ نے ابھی اس کی جستجو نہیں کری ہے؟ کیا آپ نے اس میں غور و فکر نہیں کیا ہے؟ تو پھر ہم اپنی زندگی کہاں گزار رہے ہیں؟ کس طرح گزار رہے ہیں؟ کیسے گزار رہے ہیں؟ آئیے میں آپ کو مراقبے کی اصل کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ گمان کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تمہاری طاقت میں نہیں ہے تو پھر تم یہ گمان کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اب اگر اصل میں دیکھا جائے تو مراقبے کی ابتدا کیا ہے؟ مراقبے کی ابتدا یہ ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اصل مراقبہ یہ ہے، یہ مراقبے کی ابتدا ہے۔ اب اس پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مراقبے کی ابتدا کیا ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اور مراقبے کی انتہا کیا ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔
ابتدا کے بعد انتہا ہے. ابتدا سے پہلے جو چیز تھی وہ حضور نے فرمایا گمان ہے. اور گمان کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے والی شان ہے کہ تم جیسا گمان کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کرنے کے لیے تمہارے قریب ہو جاتا ہے. یعنی کہ رب تمہارا گمان کے مطابق ہے. اب ہم سمجھتے ہیں مراقبہ اس میں ذات جو ہے وہ اللہ کا تصور کر کے بیٹھ جانے کا نام ہے، جبکہ یہ تو اس کا ظاہر ہے. اس میں ذات سب کو پتا ہے کہ لفظ اللہ ہے، لیکن یہ ہے کیا، یہ آپ کو مراقبہ بتاتا ہے. اب حضور نے فرمایا کہ تم یہ گمان کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اب اگر ہم اپنی زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں، اگر ہمارا یقین اس بات پہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارا ایمان اس بات پہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم گناہوں کے دلدل میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟ جب ہمارا ایمان بھی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب ہمارا یقین بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہم غلط کاموں میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ ہمارے قدم غلط جگہوں پہ کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ اگر کہیں جگہ کیمرہ لگا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اگر آپ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تو آپ بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ نے کیمرے کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. مطلب جس جگہ کیمرہ لگا ہو آپ اس جگہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کرتے کہ جس میں بعد میں آپ کو ندامت ہو، آپ کو شرمندگی ہو. اور جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت ہم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، ہمارے قدم برائی کی طرف نہیں اٹھتے، ہم کوئی فحاشی چیز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، ہم کوئی بے حیائی کی طرف نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا روزہ ہے. یعنی کہ ہم نے پورا مہینہ تو رمضان کا گزارا وہ مراقبے کی حالت میں گزارا. اور اگر یہی حالت آپ کی ساری زندگی رہے تو کسی بزرگ نے فرمایا تھا نا کہ دنیا ایک دن کی ہے اور میں روزے سے ہوں. یعنی کہ ان کی پوری زندگی مراقب کی حالت میں گزری ہے. اور لفظ مراقبہ جو ہے یہ مراقب سے نکلا ہے، جو لفظ رقیب سے ماخوذ ہوا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے کہ جس کے معنی نگہبان پاسبان کے ہیں. اگر حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو مراقبہ آپ کا شروع جو ہوتا ہے وہ اسی بات پہ مراقبہ شروع ہوتا ہے کہ صرف اور صرف یہ یقین آپ کو ہو جائے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. جب آپ اس حالت میں آتے ہیں، اس کیفیت میں آتے ہیں تو آپ مراقبے کے اندر ہوتے ہیں. لیکن یہ مراقبہ بھی قائم نہیں ہوا ہے، ابھی آپ مراقبے میں داخل ہوئے ہو. مراقبے میں داخل ہونا اور مراقبہ قائم کرنا دونوں الگ الگ باتیں ہیں. جب داخل ہوگے تو مراقبہ قائم ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب رات کے آخری پہر میں جب وضو کر کے جب بیٹھیں گے تب ہم مراقبے میں داخل ہوں گے، لیکن اصل میں زندگی ہماری جب آنکھ کھلتی ہے تو ہم مراقبے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ قائم نہیں ہو پاتا. اسی طریقے سے جیسے روحانی کیفیت کہ جیسے ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، ہمیں ایک سرور سا ملتا ہے، ایک کیفیت سی ملتی ہے، ایک سکون سا ملتا ہے. لیکن جب ہم نماز کی حالت میں فراغت پا جاتے ہیں، جب ہم دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں تو وہ کیفیت کم ہونے لگتی ہے ہماری. کیوں؟ کیونکہ آپ اس میں داخل ہوئے پھر آپ بعد میں نکل گئے، وہ قائم نہیں ہوا. جیسے ہم کسی بزرگ کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہمارے اندر ایک جذبہ چڑھ رہا ہے، ہم کسی بزرگ کی باتیں سن رہے ہیں، ہم کسی کی نشست دیکھ رہے ہیں،
ہم کسی کی روحانی درسگاہ میں موجود ہیں، ہماری ایک کیفیت ہے، ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہم توجہ سے سن رہے ہیں، ہماری کیفیت بنی ہوئی ہے، ایک سکون سا مل رہا ہے. لیکن جہاں ویڈیو بند ہوئی، ختم ہوئی، جہاں نشست ختم ہوئی، جہاں درسگاہ سے اٹھ کے آپ گئے، تھوڑی دیر بعد آہستہ 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 وہی کیفیت آپ کی دنیاوی کاموں کی وجہ سے ختم ہونی شروع ہو گئی، تو وہ قائم نہیں ہوئی. اصل اگر دیکھا جائے مراقبے کی حقیقت، تو مراقبے کی ابتدا تمہیں یہاں سے کرنا ہے. ایسے نہیں کرنا کہ آپ نے اللہ کا تصور کرو بیٹھ گئے، نہیں. میں نے آپ کو ایک ایسا راز بتایا ہے، ایک ایسا پہلو بتایا ہے کہ اپنی زندگی جاگتی آنکھوں میں آپ مراقبے کے اندر داخل ہو، صرف یہ گمان کر کے، یہ یقین کر کے، یہ ایمان رکھ کر کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. تم آفس میں بھی ہو، تمہارا یہی خیال ہے، تم ہر برائی سے محفوظ رہو گے، تم مراقبے کی حالت میں رہو گے. اب جب آپ اس کے ذریعے مراقبے کے اندر داخل ہوں گے، یہ میں وہ چیز بتا رہا ہوں جو عام لوگ جس سے شروع کریں گے. اب ہمارے یہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ مختلف خانقاہوں میں، درگاہوں میں، مختلف جگہوں پر اپنے مریدوں کو صرف بولتے ہیں کہ اللہ کر کے بیٹھ جاؤ، آنکھ بند کر کے، کچھ نہیں کھولنا، کچھ تصور نہیں کرنا، کچھ کھا نہیں کرنا، بس بیٹھے رہنا. اب وہ دن بھر میں کچھ بھی کرے، اس کو اس سے واسطہ نہیں ہے، اس نے بولنا صرف رات میں بیٹھنا ہے. تم نے دن تم اپنے جیسا تیسا گزارو. یاد رکھنا، جس طرح کا دن تم گزارتے ہو اس کا ریفلیکشن رات پہ تمہارے اوپر پڑتا ہے. یعنی کہ بزرگ فرماتے ہیں جیسا بوگے ویسا کاٹو گے. اب دن میں تم نے ساری زندگی دنیاوی کاموں میں مصروفیت میں گزاری اور رات میں تم اللہ کا نام کرنے بیٹھ رہے ہو، تو تمہارے ذہنوں میں، تمہارے دماغوں میں، تمہارے قلوبوں میں کیا گونجے گا؟ وہی دن بھر کی تجسس، وہی دن بھر کی محنت، وہی خیال، وہی آرزو، وہی تمنا، وہی ترقی، وہی کامیابی، وہی ناکامی. تو سب کچھ وہی رات میں ہی آ رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ہر چیز لوٹتا ہے، دن رات کی طرف لوٹتا ہے اور رات دن کی طرف لوٹتی ہے. یہ پورا ایک سرکل گھومتا ہے. اندھیرا اجالے پہ غالب آتا ہے، اجالا اندھیرے پہ غالب آتا ہے. یہ پورا سرکل گھوم رہا ہے. یعنی کہ دن کا جو ریفلیکشن ہے وہ تمہاری رات پہ پڑنا ہے. جب رات غالب آئے گی تو دن کا اثر تمہارے اوپر ہونا ہے. کہ جس طرح چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، اس طرح تمہاری بھی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے. جب سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے تو چاند چمکتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ تم نے اپنی زندگی ابتدا کرنا ہے تو یہاں سے کرنا ہے کہ اپنی پورا دن ایسے گزارنا ہے کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. نماز کی حالت میں تو بہت احتیاط کرنی چاہیے ہمیں، لیکن نماز کی حالت سے پہلے بھی اور نماز کی حالت کے بعد بھی. جب ہمارا دن اس طرح گزرتا ہے نا، پھر یہی نماز آپ کے لیے معراج ہو جاتی ہے، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. ابتدا آپ یہاں سے کرو گے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی کہ تمہارے دائیں بائیں کیمرے لگے ہوئے، تم یہ خیال کر لو. تم اپنا وقت ایسے گزارو گے، اور جب ایسے گزار کر جب تم رات میں اس اصل حالت میں آؤ گے جیسے تمہیں تمہارے بزرگوں نے حکم دیا کہ اس طرح بیٹھ کر پھر تم وہ کرو گے، پھر تمہیں دن بھر کا جو فائدہ ہے نا تمہیں اس وقت اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا. ہماری پوری زندگی مراقبہ ہے. ہماری پوری حقیقت ہی مراقبہ ہے. یہاں تک کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو کائنات میں ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے
تیرے اندر ایک بہت بڑا جہاں رکھا ہوا ہے. ہمارے اندر جو ایک بہت بڑا جہان ہے وہ کیا ہے؟ میں عام لوگوں سے بات کرتا ہوا آ رہا ہوں. ایک جو مرید کہ جس نے پہلے دن ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، وہ اپنے سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہے. وہ کہاں سے کرے گا؟ وہ یہاں سے کرے گا. مراقبہ ایک ذریعہ ہے رب تک پہنچنے کے لیے، کہ جیسے کیمرہ ایک ذریعہ ہے. جب آپ کی نظر پڑی، اوہ کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ نے فوراً گردن نیچے جھکا لی، وہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے کہ جیسے آپ سے زیادہ شریف ہی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیمرہ لگا ہوا ہے. اور جب کیمرے سے باہر گئے، علامہ الحفیظ اپنی زندگی ایسی گزارو کہ جیسے ہمیں گزارنے کا حکم دیا گیا ہے. ابھی میں خاص لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں خواص لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سفر سے ابتدا ہے. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں مراقبے کی اصل کی طرف. مراقبے کی اصل کیا ہے؟ مراقبے کی اصل یہ نہیں کہ آپ آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں. مراقبے کی اصل یہ نہیں کہ آپ اس میں ذات کا تصور کر کے بیٹھ جائیں. مراقبے کی اصل یہ نہیں کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھ جائیں. مراقبے کی اصل جو ہے نا، وہ ہے تمہاری نیت، وہ ہے تمہارا گمان، وہ ہے تمہارا ارادہ. اب گمان، ارادہ، نیت، اس کو سب کچھ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جیسا گمان کرتا ہے، انسان جیسی نیت کرتا ہے، اس کے ساتھ پھر ویسے ہی معاملات ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اب ہم آ جاتے ہیں فزیکلی باڈی پر. ہم نے نیت کری، ہم نے گمان کیا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم بیٹھ گئے، تو ہمارے دماغ میں بننے والے کنیکشن اسی طریقے سے کنیکشن بن رہے ہیں. وہ جو نیورونز جو کنیکشن بنا رہا ہے، وہ اسی لیول پر کنیکشن بنانے شروع کرے گا. پھر وہ جو ہمارے نیورونز کنیکشن جو بنا رہے ہوں گے نا، پھر انہی میں روشنی ہماری شروع ہوگی، ہمارے دماغ سے ہماری آنکھوں تک پہنچے گی. آنکھوں کی کوئی روشنی نہیں ہے، ہر شخص نابینا ہے. یہ جو ہمارے دماغ کے اندر جو نیورونز کنیکشن بنتے ہیں نا، ان کنیکشن سے ہمارے آنکھوں میں بینائی آتی ہے. اس کی مثال، آپ اندھیرے میں چلے جائیں، آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ جب آپ اندھیرے میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا کنیکشن جو ہم پر غالب آتا ہے وہ کہتے ہیں اوہ لائٹ گئی، اندھیرا آ گیا، اب کوئی دکھائی نہیں دے گا. اور جب روشنی ہو جاتی ہے تو بنا سمجھے ہم کو دکھائی دینے لگتا ہے، بنا کچھ بولے، بنا کچھ دیکھے، بنا کچھ گمان کیے. ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارا دل، یہ سب کے سب اس میں ذات کی تجلیاں ہیں. یہ اس کی صفات کا ظہور ہے. تو مراقبہ، اس کی اصل، آپ جیسا گمان کرتے ہو، آپ جیسی نیت کرتے ہو، آپ جیسا ارادہ باندھتے ہو، آپ جیسا ارادہ کرتے ہو، آپ کے اندر جو روحانی پاور سے، جسے قوت ارادی کہتے ہیں، وہ بالکل آپ کی سوچ کے مترادف ہوتی ہے.
اب ہم اپنے آ جاتے ہیں سب سے پہلے سفر پر. جب ہم نے یوٹیوب کا آغاز کیا تھا میں نے سب سے پہلی ویڈیو مراقبے کی ڈالی تھی, جس میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے ایک وائٹ پیپر لینا ہے, اس میں ایک ڈاٹ سے نشان لگا دینا ہے. وہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ آپ اس پریکٹس کے عادی ہوں. اب لوگ اس پریکٹس کے عادی تو ہیں, لیکن اس کی اصل کہ وہیں سے اس کی ہم نے ابتدا کی, اور ابھی ہمارا سفر جاری ہے. کچھ لوگ اس میں کامیاب ہیں اور کچھ لوگ کوششیں جاری ہیں, اور کچھ لوگ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ ان کا دن کیسے گزرتا تھا اور شب کیسے گزرتی تھی اور وہ ٹائم کیسا گزرتا تھا, صرف 5 منٹ کا ڈاٹ کے. ارے ڈاکٹر صاحب میں تو 1 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں. اچھا کتنا کرتے ہو؟ میں تو 10 منٹ اس کو دیکھتا رہتا ہوں, ڈیلی کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ, تو کچھ فائدہ ہوا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, کبھی نقطہ غائب ہو جاتا ہے, کبھی آ جاتا ہے, کبھی روشنی سے نکلتی ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ ہم نے 24 گھنٹوں میں سے جو لاسٹ 24واں گھنٹہ ہے اس میں سے 30 منٹس نکال دیں تو بچتے ہیں 30 منٹ. اس 30 منٹس میں سے بھی 15 منٹ نکال کر ہم نے صرف 15 منٹ وہ کیا, باقی 23 گھنٹے 45 منٹ ہم نے کیا کیا؟ وہ 15 منٹ کیا آپ کے 23 گھنٹے 45 منٹ پہ سبقت لے کر جائیں گے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. کسی شاعر کا ایک شعر ہے نا, وہ کہتا ہے محو تسبیح ہی تو سب ہیں مگر ادراک کہاں, زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. یعنی کہ تسبیحیں تو ہم سب پھیر رہے ہیں, ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے, ہمیں اس کی معرفت نہیں ہے, ہمیں اس کی حقیقت نہیں ہے پتہ, پھیرنے میں لگے ہوئے ہیں. بس جی تسبیح پوری کرنا ہے, 1.25 لاکھ کرنی ہے اس کو. ہم نے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے بھائی, اللہ 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 اللہ, بیوی چیخے جا رہی ہے, گھر والے چیخے جا رہے ہیں, اللہ اللہ, 1.25 لاکھ کرنا ہے پورا. محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں. بھائی زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہمیں ہوش نہیں ہے. ہمیں ہوش میں آنا ہے, ابھی وقت ہے. ہماری زندگی عبادت کب بنے گی؟ کہ جب ہم اس پہ یقین کامل ہمارا ہو جائے گا, جب ہم مراقبے کے اندر پوری طریقے سے داخل ہو جائیں گے, کہ جیسے اسلام میں انسان پوری طریقے سے داخل ہوتا ہے, اس کا اہتمام کرتا ہے, اس کے اصول اقوال کی پیروی کرتا ہے, اس کو اصول کو اپناتا ہے, دین اسلام کے شریعت کو اپناتا ہے, تب وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. اور تم مراقبے میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے بنا کچھ کیے, بنا آزمائے؟ نہیں. جو شخص اپنی زندگی میں مراقبے میں داخل ہونا سمجھ گیا نا, وہ سلامتی پا گیا. اطمینان پانے والی نفس لوٹ اپنے رب کی طرف کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہوا. بزرگوں نے اپنی پوری زندگیاں گزار دی اپنے مریدوں کو داخل کرنے کے لیے خالی مراقبے میں. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کس طرح مراقبہ کرنا چاہیے؟ یقیناً آپ اس پوری ویڈیوز کو تھوڑا سا توجہ سے دوبارہ سنیے گا. آپ دوبارہ سنیے گا, آپ اس کی اصل کی طرف پہنچ جاؤ گے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے, کس طرح اپنے اعمال کو درست کرنا ہے, کس طرح اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ مراقبے کے اندر داخل ہی ہونا ہے. یعنی کہ یہ مراقب ایک ذریعہ ہے رب تک پہنچنے کے لیے. یعنی کہ سب سے پہلی بات, مراقبہ ایک ذریعہ ہے خود کو پہچاننے کے لیے. رب تک تو انسان بعد میں پہنچتا ہے, جب تک وہ خود کو پہچانتا ہے. یعنی کہ مراقبہ ایک دوربین کے مانند ہے.
کہ جس کے ذریعے ہم دور کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اس کی اصل خودبین ہے، یعنی کہ قریب سے دیکھتے ہیں، اس کے اندر سے دیکھتے ہیں، اس کی گہرائی سے دیکھتے ہیں. یعنی کہ مراقب ایک ذریعہ ہے، مراقبہ ایک ذریعہ ہے خود کو پہچاننے کا، جو مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم کائنات کا ایک چھوٹا ذرہ ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایک بہت بڑا جہاں رکھا ہے. وہ جو آپ کے اندر جو جہاں ہے نا، اس میں ہی آپ نے خود ہی کو پہچاننا ہے. تو ہم نے اپنی زندگی کی ابتدا کیا کرنا ہے، ہم نے کیسے کرنا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اب کوشش میں سب سے پہلے انسان نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کسی بھی کام کرنے کو. ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے، یعنی کہ جیسا آپ نیت رکھو گے آپ کے ساتھ معاملات ویسے ہی ہوں گے. اور پھر وہی مراقبے کا ایک پہلو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، رب تمہیں دیکھ رہا ہے. سب سے پہلا تصور تم نے جو کرنا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. بس کچھ تصور نہیں کرو. اپنی پوری دن اسی ترتیب آپ کام کرتے رہو، کام ہاتھوں سے کر رہے ہو، اپنے دماغ سے کر رہے ہو، لکھت پڑھت سے کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو آپ، لیکن اسی خیال میں رہنا، اسی گمان میں رہنا کہ صرف اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو تم مراقبے کے اندر داخل ہو چکے ہو. اب اس کو قائم رکھنا، اسی تواتر کے ساتھ آگے چلنا، یہ تمہارا کام ہے. اور پھر جب رات کو پرسکون وقت ملے، جب خاموشی ہو، جب اندھیرا ہو، تو بالکل ہر طرف خاموشی خاموشی ہو، پھر آپ آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤ. پھر بھی آپ نے کوئی تصور نہیں کرنا. پھر جو اندھیرا ہوگا نا، اسی اندھیرے میں گم ہو جاؤ. اور جب اسی اندھیرے میں گم ہو جاؤ گے، کچھ نہیں پڑھنا، کچھ نہیں کرنا، کوئی تصور نہیں باندھنا. نیت آپ کر چکے ہو، قرآن آپ کر چکے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب آپ وہاں بیٹھو گے، جب اندھیرا آپ کی آنکھوں میں آئے گا تو بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور پھر اسی اندھیرے میں سے ہی نا ہلکی ہلکی سی روشنی آنے شروع ہوگی. جب وہ روشنی آنے شروع ہوتی ہے نا، اس کے بعد اس میں ذات کا تصور باندھتے ہیں، پھر تصور اللہ کرتے ہیں، لفظ اللہ کا تصور کرتے ہیں، اس میں ذات کا تصور کرتے ہیں. پھر وہ آگے کی منزل شروع ہوتی ہے. دیکھو، جب تک تمہارے ظاہر کی اصلاح نہیں ہوگی، تمہارے باطن کی اصلاح کبھی بھی نہیں ہو سکتی. جب تک آنکھ بند، ناک بند، منہ بند نہیں ہو سکتے، اس وقت تک اندر کے پٹ نہیں کھلیں گے. کسی ہندو شاعر کا ایک شعر ہے نا کہ آنکھ بند، ناک بند، منہ بند، نام نرنجن لے، اندر کے پٹ جب کھلیں جب باہر کے پٹ دے. یعنی کہ باہر کے جب تمہارے حواس خمسہ ہیں، جب وہ چیز تم بند کر لو گے تو پھر جو باطنی حواس خمسہ ہے نا، پھر وہ تم پہ کھل جائیں گے. اور جب وہ تم پر کھلیں گے، پھر تم اس میں ایک ہی ذات کو دیکھو گے، کہ جیسا حضور نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسا پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. مراقبے کی ابتدا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، مراقبے کی انتہا تم اس کو دیکھ رہے ہو. اور پھر تم اور وہ، اور پھر وہی وہ، ہر چیز نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. وہ تو دیکھ رہا ہے لیکن تم نہیں دیکھ رہے. اور جب تم دیکھو گے نا، پھر تم نہیں ہوگے، پھر سب کچھ وہی وہ ہوگا. پھر جب دوری کا مقام ختم ہوتا ہے نا، جب یہ دوری ختم ہوتی ہے نا، پھر انسان کی وہ سفر شروع ہوتا ہے جو سفر کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. پھر انسان ایک ایسے سفر کی جانب سفر کرتا ہے، ایک ایسے منزل کی جانب سفر کرتا ہے
کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، کہ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. ظاہری حالت میں اس کی حلیہ کچھ بھی ہو، اس کا حال کچھ بھی ہو، چاہے وہ فقیر ہو چاہے وہ بادشاہ ہو، پھر وہ کہتے ہیں نا کہ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. اچھا جب تم یہ گمان کرو گے نا تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم یقین کرو، پھر تمہیں ہر شے میں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ مجھے اس شے کے ذریعے دیکھ رہا ہے، مجھے اس انسان کے ذریعے دیکھ رہا ہے، مجھے اس آنکھ کے ذریعے دیکھ رہا ہے، مجھے اس کے ذریعے دیکھ رہا ہے، مجھے ہر سمت سے دیکھ رہا ہے، مجھے چاروں سمتوں سے دیکھ رہا ہے، وہ صرف مجھے ہی دیکھ رہا ہے. کہ جب وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا نا، پھر وہ تمہیں سمیٹ کر ایک طرف پوری ایک طرف لے آئے گا. پھر وہ تمہاری تعمیر کرے گا. جب وہ تمہاری تعمیر کرے گا نا، پھر وہی قلب جو تعمیر کر کے ایک آئینے کے مانند ہوا، پھر جب وہ اس میں اپنی تجلی ڈالے گا تو پھر تم اس کو دیکھو گے. کہ جو جگہ ہے کہ جو گھر تمام گھروں سے افضل ہے، جو جگہ تمام جگہوں سے افضل ہے، جس کو کہا جاتا ہے بیت اللہ، مومن کا قلب رب کا گھر ہے، کہ جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. ہاں جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو یہ ضرور ہے کہ تمہارے اندر ایک کیفیت سی طاری رہے گی، اور اسی کیفیت کا طاری رہنا تمہیں اور آگے کی طرف لے جائے گا، تمہیں اور آگے کی طرف لے جائے گا، تمہیں اور آگے کی طرف لے جائے گا. طریقہ کار یہی ہے کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ اور پھر تم ہتھیار ڈال دو. اس کے بعد پھر جیسے زندگی گزر رہی ہے اس کو گزارنے شروع کرو. کاروبار بھی کرو، جاب بھی کرو، کام بھی کرو، بیوی بچوں کو بھی دیکھو، عبادت بھی کرو، نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، نیکی کے کام بھی کرو، برائیوں سے بھی اپنا آپ خود ہی رک جاؤ گے آپ. پھر تم اس کے نگہبانی میں آ جاتے ہو. آپ کوئی مراقبہ کس کا کرا رہا ہے، کوئی کسی اسم کا کرا رہا ہے، کوئی کسی کا کرا رہا ہے، کوئی کسی، سب ہوتے ہیں، لیکن آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے جب تک آپ اس میں داخل نہیں ہوگے. آپ داخل ہوگے، جتنے بھی بزرگوں نے فرمائے وہ سب تمہیں نفع دیں گے، سب فائدہ دیں گے. اس میں داخل اس ترتیب سے نہیں ہوگے تو پھر کچھ بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا، پھر تمہاری پوری زندگی اندھیرے میں جائے گی. پھر ساری زندگی تم بیٹھے ہوئے انتظار ہی کرتے رہو گے کہ اب لائٹ جلے، اب لائٹ جلے، اب لائٹ جلے. کچھ نہیں ہوگا. سب سے پہلے داخل ہونا ہے. جب تم نے علم حاصل کرنا ہے، جب خود میں کچھ سیکھنا ہے تو پہلے داخل ہوگے نا اس شہر میں، اس گھر میں، اس جگہ پہ. کہ جیسے حضور نے فرمایا کہ میں مدینۃ العلم ہوں، میں علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے. اسی طریقے سے جب تم اس میں داخل ہوگے تو تم شہر میں داخل ہوگے نا.
ورنہ اپنا خیال میں شعر بنا کے رکھو، بیٹھے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک خود داخل نہیں ہوگی اپنے وجود کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ۔ جب آپ اپنا ابتدا کا سفر کرتے ہو تو ابتدا کی باتیں پہ عمل کرنا آپ کی انتہا کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کی انتہا اس ابتدا پر منحصر ہے۔ اگر آپ کی ابتدا اچھی ہے تو انتہا بھی اچھی ہوگی، اگر آپ کی ابتدا ہی اچھی نہیں ہے تو آپ کی انتہا کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ آپ سمجھ جائیں آپ دنیا اور آخرت، یعنی کہ زندگی کی ابتدا اور آپ کے وقت نزا کا سفر، یعنی کہ موت کا وقت، زندگی کا آغاز، اختتام موت۔ زندگی اچھی گزاری، موت اچھی، زندگی اچھی نہیں گزاری، وہاں پہ ڈسٹربنس۔ اب یہاں تم نے ذرہ برابر بھی کوشش کی ہوگی، اب وہ ذرہ برابر ہی کوشش ہی ہو سکتا ہے آپ کی موت کو آسان کر دے، آپ کو کامیاب لوگوں کے صف میں کھڑا کر دے۔ کوشش تو کریں، ایک لمحے کی کوشش ہی آپ کی پوری زندگی پہ غالب آ جائے۔ ابتدا یہیں سے کریں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب آپ جتنے بھی مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی سے پوچھو وہ آپ کو بنا سوچے بنا سمجھے بولے گا ہاں اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی سے سوال کرو کہ کیا تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کا جواب یہ نہیں آئے گا کہ نہیں، ہر شخص کا جواب یہ ہوگا ہاں اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تمہاری زندگی اچھی کیوں نہیں ہے؟ بھائی جب میں مثال ایسے کہ ہم دونوں آمنے سامنے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کوئی غلط کام کرو گے؟ کبھی بھی نہیں کرو گے۔ لیکن جب آپ کو اس چیز کی تصدیق ہوگی کہ ہاں مجھے واقعی ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں، یہاں جو لفظ واقعی ہٹ کے یقین پہ بدلتا ہے نا، تب انسان کی زندگی کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے زندگی کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ ایک نقطہ ہے جو پہلو ہے، لیکن ہم اس کو صرف سمجھنے کی دے رہے ہیں، صرف سمجھنا ہے ہم نے۔ اور سمجھا اس وقت جاتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہم کوشش نہ کریں ہم تو سمجھے سمجھائیں ہاں اللہ دیکھ رہا ہے، سمجھے اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے؟ اصل میں اسی میں تو سمجھنا ہے۔ جب یہ سمجھ میں آ جاتا ہے نا، پھر ساری گھٹیاں سلجھ جاتی ہیں، تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، تمام راستے آسان ہو جاتے ہیں، پھر ورنہ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی۔ اچھا وقت بہت تیزی سے گزر گیا، وقت کا پتہ بھی نہیں لگا، تو آپ پھر ایک کام یہ کر لیجئے گا کہ واٹس ایپ پہ نمبر آپ کا شو ہو رہا ہے میرا سامنے آپ کی اسکرین پہ، تو اب میں کال لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب میں ایک دو کالیں ریسیو کر لیتا ہوں، تو باقی یہ ہے کہ واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر شو ہو رہا ہے، آپ اس نمبر پہ نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر تھوڑی سی ڈیٹیلس آپ لکھ کے مجھے واٹس ایپ کر دیں، میں خود انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رپلائی کر دوں گا آپ کو، اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ باقی آپ لوگ میری ویب سائٹ www.drabdulwadisadli.com پر پیشنٹ پورٹل جو ایک نیو فیچر آپ لوگوں کے لیے متعارف کرایا، اس میں یقیناً رمضانوں میں نے ممبرشپ آن رکھی ہوئی تھی، وہ تو کافی لوگوں نے اوپن تھی، تو لوگوں نے اس میں ممبر بنے، تو الحمدللہ ان کو اس میں PDF فارم مل رہی ہے، عملیات مل رہے ہیں، بہت سی چیزیں میں ان لوگوں کو وقتاً فوقتاً اس کے اندر تعلیم کرتا رہتا ہوں۔ اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ ڈاکٹر عبدالوادی شاذلی کے نام سے، اور فیس بک گروپ ہمارا ڈاکٹر عبدالوادی شاذلی کے نام سے،
اور اس کے علاوہ ٹیلی گرام چینل ہمارا ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے نام سے. تو آپ یہ سارے پلیٹ فارم ہمارے جوائن کر سکتے ہو. اس میں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہے اور اس میں ہماری پوسٹات رہتی ہیں. باقی ہاں انشاءاللہ تعالی مجھے لاہور اور اسلام آباد آنا ہے, تو آپ لوگ ڈیٹ کنفرم کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی میں 28 تاریخ کو انشاءاللہ لاہور میں بیٹھوں گا, 28 مئی کو, اور 29 مئی کو میں اسلام آباد میں ہوں گا انشاءاللہ. تو جو لوگ مجھ سے لاہور ملنا چاہتے ہیں وہ لاہور ملاقات کر سکتے ہیں, جو اسلام آباد ملنا چاہتے ہیں وہ اسلام آباد مل سکتے ہیں, اور جو پشاور میں ملنا چاہتے ہیں وہ 30 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی مجھ سے پشاور میں ملاقات کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں کے علاج چل رہے ہیں وہ لوگ لازمی مجھ سے ملاقات کریں. اور باقی نوید کا نمبر آپ لوگوں کے پاس ہے جہاں پہ آپ رجسٹریشن اپنی کرا سکتے ہیں ملاقات کے لیے. اور باقی جو لوگ میرے طاقلین کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو لوگ میرے حکمت کے نور کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو لوگ لیول 1 کے ہیں, تو چلیں ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری بہن آپ اس وقت لائیو کال کر رہی ہیں اور کچھ پوچھنا چاہیں گی آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب, بچے کو نا وہ بخار ہے اور اس کے ٹونسلز کا مسئلہ تھا, تو اس کی وجہ سے کافی سارے ایشوز جو ہے نا اس کو آ رہے ہیں. ابھی مقصد ہے ڈاکٹر نے LFT کروانے کو کہا ہے, اس کی رپورٹ میں نے آپ کو فارورڈ کی ہے, اگر وہ چیک کر کے اس کے اچھا بعد آپ ٹھیک ہے, مجھے بتا دیں کوئی. میں بالکل چیک کر لیتا ہوں. باقی آپ بچے کو سورہ قریش کا پانی دم کر کے پلائیں, ٹھیک ہے؟ باقی میں دیکھ 70 لیتا مرتبہ. ہوں. آپ 7 مرتبہ پانی دم کر کے بچے کو پلائیں, ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اوکے میری بہن, اوکے اوکے اوکے, اللہ حافظ. باقی جو ہمارے لیکچر جو کلاسز ہیں وہ انشاءاللہ تبارک تعالی ہماری جون سے انشاءاللہ سٹارٹ ہوں گی. اور باقی اور مزید ابھی مراقبہ تو خیر ایک ویڈیو میں تو ڈیفائن نہیں ہو سکتا, ایک ویڈیو میں تو نہیں سمجھایا جا سکتا پورا کمپلیٹلی, لیکن میں وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دیتا رہوں گا. اس میں ذات کا مراقبہ اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب آپ مراقبے میں پوری طریقے سے داخل ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر مراقبہ کیا جائے تو بہتر ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فیڈ کرتا ہے, وہ ماں کا دودھ پیتا ہے, اوپر کی کوئی چیز نہیں کھاتا. جب وہ اوپر کی چیزیں کھانے کے قابل ہو جاتا ہے پھر وہ کھانا شروع کرتا ہے, پھر وہ اس کو فائدہ دیتا ہے, ورنہ وہی چیز اس کے لیے نقصان دیتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو آج کی ٹرانسمیشن بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر سفینہ نجات المسائل میں مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.